الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ لوگوں میں اکثر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ شیخ کے متعلق اور ان کے بعض امور میں صحیح عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے پورے طور پر فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر مرتبہ نہ یہ کہ فیض سے خالی رہ جاتے ہیں بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم کے مستاق بنتے چلے جاتے ہیں۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی کسی بات پر، کسی کام پر اعتراض نہ کرے۔ اگر مرید ایسا کرے گا تو اس پر پیر کی برکتیں و فیض بند ہو جائیں گی۔ اس لیے میں ہر موضوع میں پیر مرشد کی پہچان بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ اس پہچان کے مطابق پیر تلاش کریں اور تنقید نہ کریں، نہ تو فیض نہیں پائیں گے۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پیر سے مرید ہونے سے پہلے اس کی بابت سب معلومات حاصل کر لو، ہر طرح سے دیکھ لو کہ یہ پیر باشرع ہونے کے ساتھ مسائل شرعیہ سے واقف ہے کہ نہیں، ہمیں شریعت کی بھی تعلیم دے سکے گا کہ نہیں، شجرہ بھی کاملین سے بھرا ہے کہ نہیں، کہیں سے منقطع تو نہیں ہے۔ یہ پیر کامل صاحب تصرف ہے کہ نہیں، اس میں روحانیت ہے کہ نہیں، یہ فیض سے لبالب ہے کہ نہیں، کیا یہ حقہ اور سگریٹ چرس تو نہیں پیتا ہے۔ اس لیے سن لو پھر سے غور سے، حقہ پینے والا، سگریٹ پینے والا، بیڑی پینے والا معنی فیض ہے، یہ سب چیزیں معنی فیض ہیں، اس کو فیض، ان میں فیض نہیں آ سکتی، وہ فیض سے روکنے والی چیزیں یہ ہیں۔ ہر طرح سے دیکھنے کے بعد مرید ہو، ہر طرح سے دیکھ کر مرید ہوا ہے، اب نقص نکالنے کی بات کرنا بھی یقینی ہے، جس کا نقصان حیران کن ہے۔ اپنے مرشد سے انحراف کرنا، بغاوت کرنا، تنقید کرنا، سارا کچھ غلط ہے۔ مرشد جو بولے اس کو کر گزرے۔ دیکھا آپ مرشد کے پاس گئے صحبت اختیار کرنے، مرشد نے دیکھا تو برتن میں 2-3 بوتل شراب کا اڑیل دیا، ٹھیک، 2-3 بوتل شراب کا اڑیل دیا، اس میں مصلی ڈال دیا، گیلا کر دیا، گیلا کر کے بچھا دیا، مرید سے کہا کہ اس پر نماز پڑھو۔ اب مرید کیا کرے گا؟ شراب حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو اگر مرشد نے کہا ہے اور آپ نے پہلے جانچ لیا ہے کہ یہ کمالات والے پیر ہے، کامل پیر ہے، فیض سے لبالب ہیں، تو یہ شراب معنی فیض ہے،
یہ شراب حرام ہے، یہ شراب ناپاک ہے۔ کبھی مرشد ناپاک چیزوں کو استعمال کر کے اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، وہ کبھی بھی گناہ والا کام کرنے کو نہیں بولے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ پڑھ گزریے، آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر غور کریں، دیکھیں فیض آ رہا ہے مرشد سے تو آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ شراب نہیں تھا، آپ کو مرشد امتحان لے رہے تھے کہ یہ کیا ہے، صادق ہے کہ نہیں ہے، صادق مرید ہے کہ نہیں۔ اس کی خدمت اپنے اوپر واجب کر لیں مرشد کی۔ جب کامل شیخ ہے اور تم کو ان سے اپنا حصہ مل رہا ہے، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ہے، اس کا مطلب دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ جب تو وہاں سے مل رہا ہے تو اسی پر امید رکھو، تمہارے پیر کے سوا تم کو کوئی کچھ نہیں دے گا۔ جب وہ دیکھ لے گا کہ اس کا پیر کامل ہے تو کیوں دے گا؟ پیر پر اپنے بھروسہ رکھے اور اعتقاد کرے کہ مجھے جو ملے گا میرے ہی پیر سے ملے گا، چاہے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کے پاس آئیں، لیکن وہ اپنے پیر کے سوا کسی اور سے ربط نہ رکھے، امید نہ رکھے، پیر سے اس قدر محبت کرے کہ ہمہ وقت اس کے خیال میں پیر کی ہی تصویر نظر آئے۔ پیر کو دھوکہ دینا، پیر سے وعدہ خلافی کرنا، پیر سے اجتناب کرنا، اعتراض کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ پیر کو تم نے سمجھا کیا ہے کہ پیر کون ہوتا ہے؟ یہ سب کتنی شرم کی بات ہے۔ جو اپنے پیر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوگا، اگر وہ عالم ہے تو بے عمل جاہل ہے، اگر جاہل ہے تو بار بار توبہ کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پیر سے مریدین اعتقاد رکھیں اور پیر پر بھروسہ رکھیں۔ اسی طرح ایک دیہاتی تھا، وہ اپنے پیر سے عقیدت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، اور وہ یقین رکھتا تھا کہ اس طرح سے میرا پیر کے علاوہ میرا نہ کوئی نقصان کر سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا۔ بس ایک دن ہل جوتنے کے لیے گیا کھیت میں، تو ساتھ میں روٹی لے کر کے گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، 12-1 بجا، تو چاہا کہ میں اپنا روٹی کھا لوں، کھانا کھا لوں، تو دیکھا اس میں مکھن نہیں تھا، مکھن نہیں ہے۔ تو گھر قریب تھا، بھاگ کر کے گیا کہ جا کر کے مکھن لے کر کے آتا ہوں، پھر روٹی کھاتا ہوں۔ تو مکھن لے کر کے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کتا اس کی روٹی لے کر کے جا رہا ہے۔ تو وہ مکھن لے کر کتے کے پیچھے بھاگنے لگا، اور اعتقاد دیکھیے، اور کہنے لگا حضرت آپ ہی کھا لیجئے گا، یہ مکھن تو لے لیجئے، آپ ہی کھا لیجئے گا، یہ مکھن تو لے لیجئے۔ بس تھوڑے فاصلے پر کتا آنکھ سے جب اوجھل ہوا، اس کے پیچھے اس سمت بھاگتا رہا، تو دیکھا کتا غائب ہے، اور موڑ پہ
اس کے شیخ کھڑے ہیں. شیخ نے پوچھا تم کو پتا کیسے چلا کہ یہ روٹی میں لے کے جا رہا ہوں؟ کہا میرا اعتقاد ہی یہ تھا کہ میرے مرشد کے علاوہ میرا روٹی کوئی نہیں چھین سکتا، مجھے فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا. میرا مرشد جو چاہے گا وہی کرے گا. میرا یقین تھا، میرا عقیدہ تھا. تو اس طرح عقیدہ اپنے مرشد سے رکھنا چاہیے.